نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، سرکار غازی ملت، شہزادہ سمنا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میں جب سے آڑ نہیں ہوں میں معلوم۔ چلو ٹھیک ہے، چلے گا۔ نیچے چلے جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تقریریں سننے کے بعد بڑا اطمینان ہوا۔ میں اپنے دیش اور بدیش میں سنیت کا کام کرنے والی تنظیموں کو جانتا ہوں۔ انٹرنیشنل لیول پر اعلاء کلمۃ الحق کرنا، سنتیں سکھانا، سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا، عقائد کی درستگی، احقاق حق، ابطال باطل کے ساتھ ساتھ عمل کی دعوت، برائیوں سے چھٹکارا دلانے کی کوشش، جھوٹ، فریب، بالخصوص غیبت کے خلاف چھیڑی گئی جنگ، یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ یہ جو چند لوگ ہیں بزرگ، یہ جب نہ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہمارے کوئی بزرگ چلے جاتے ہیں تو جو وہاں ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، کبرنی موت الاکابر، بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا، میں بڑکپن سے بڑا نہیں بنا۔ میرا ہی گھر لے لو، میرے گھر میں جتنے لوگ بڑے تھے ان کا وصال ہو گیا، میں بچا، میں ہی بڑا ہو گیا۔ تو یہ صورتحال کہ جب ہم جیسے ریٹائرمنٹ کی عمر میں آ جانے والے لوگ، دیکھیے نا، شیخ الاسلام نے خاموشی اختیار کر کے تفسیر میں لگ گئے ہیں، اس سے بڑا کام ہے، لیکن عوامی تقریر، خطاب، جلسے چھوٹ گئے۔ ان کے بعد کون، میرے بعد کون، اس کے بعد کون، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن آج کہا گئے حاجی خلیل، بڑا اطمینان ہوا کہ سنیت کا قافلہ ایسے ہی رواں دواں رہے گا۔ مولانا سید سلمان اشرف کی تقریر سننے کے بعد، نور چشم نورانی میاں کی تقریر سننے کے بعد قدر اطمینان ہوا۔ یہ سمندر ہے، بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ سمندر کی
عجیب مزاج ہے. بہت لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں سمندر کو دیکھ کر. سمندر کو پہچان ہی نہیں پاتے، دیکھ رہے ہیں پہچان نہیں پاتے. دیکھتے ہیں کہ کتنی بے چینی ہے سمندر میں. ساحل پہ کھڑے ہو کے دریا کو دیکھو، موجیں مارتی ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، بڑی لڑائی ہے، بڑا اختلاف ہے، بہت ٹینشن ہے، بڑی مارا ماری ہے. اور جب ساری لہریں ایک دوسرے سے لڑ بھڑ کر ساحل پر آتی ہیں تو سر پٹکتی ہیں. پوری دنیا کا خیال یہ ہے سمندر میں اتحاد نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنکھ تو ہے، اپر چیمبر خالی ہے، بھیجا نہیں ہے. یہ جو تم کو اچھال دکھائی دیتی ہے سمندر میں، اس اچھال میں کچھ نہیں ہے. یہ جو لہریں ہیں، ان لہروں میں کچھ نہیں ہے. مال سمندر کی گہرائی میں ہے، اوپر نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں یار یہ کلمہ پڑھنے والے بڑی لہریں مار رہے ہیں بھائی. سمندر کے کنارے سے آتے ہیں ساحل پہ، اچھال مارتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں، سکون نہیں، شانتی نہیں. ان بے وقوفوں سے آ کے کہو یہ معرفت الہی کا سمندر ہے، سکون اس کے اندر ہے. گہرائیوں میں موتی، گہرائیوں میں مال، کمال گہرائیوں میں ہے. آپ دیکھو یہ قادری رنگ، یہ چشتی رنگ، یہ سہروردی رنگ، یہ نقشبندی رنگ، یہ نظامی رنگ، یہ صابری رنگ، یہ وارسی رنگ، یہ قلندری رنگ، یہ ولایت کا رنگ، یہ امامت کا رنگ، یہ محدث کا رنگ، یہ مجدد کا رنگ، یہ مجتہد کا رنگ، یہ امام کا رنگ، یہ محقق کا رنگ، یہ سنیوں کا رنگ. یہ رنگ الگ الگ دکھ رہا ہے مگر گہرائی میں ایک ہی عقیدہ ہے. عشق رسول کا موتی گہرائی میں ہے، تعلق بالرسول کا موتی گہرائی میں ہے، عقیدہ توحید گہرائی میں ہے. اوپر لہریں اس لیے ہیں کہ ان کے پاس وزن نہیں، اور جو مالدار ہیں وہ سمندر کی گہرائیوں میں نظر آتے ہیں. انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ یہ اتحاد کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں اوپر لہریں دکھ رہی ہیں، دکھنے دو. رنگ الگ الگ دکھ رہا ہے، دکھنے دو. مگر اس سمندر کی گہرائی میں ڈوب کے دیکھو. سائنس کا کہنا ہے، سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہند مہاساگر کی گہرائی میں حرکت بھی نہیں ہے، جنبش بھی نہیں ہے، لہریں بھی وہاں نہیں، سکون ہے گہرائیوں میں. سکون کہاں ہے؟ گہرائیوں میں. اوپر اوپر تیر سکتے ہو، ڈوب کے دیکھو، ڈوب کے دیکھو. اب آئیے ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم ایک بوند ہیں، ہم اے ڈراپ آف واٹر، پانی کی ایک بوند ہے. انگلی میں لٹکا ہوا ہے پانی کی ایک بوند، ڈراپ آف واٹر. لیکن اگر وہی ایک بوند ایک گلاس پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کا نام بوند رہے گا. اگر بالٹی میں ڈال دیا جائے تو اس کا نام بالٹی. وہ بوند کو تالاب میں ڈال دو، بولے گا تالاب میں. تالاب میں، ندی میں تو ندی.
ڈوب کے دیکھو، لہریں ملتی ہیں، ڈوبتی نہیں، اور جو ڈوبتے ہیں وہ لہریں نہیں ہوتے، مل جاتے ہیں۔ اور کسی کو ملنا یہ ایک سائڈ کی بات ہے، حقیقت میں وہ ملا کہاں، وہ تو فنا ہو گیا۔ ایک بوند تھا، ڈراپ آف واٹر، اس کا نام تھا ڈراپ، ایک بوند سمندر میں گیا، اب کوئی اسے بوند نہیں کہہ رہا، فنا ہو گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، ڈسٹرائڈ، ہی ڈسٹرائڈ ہز ایگزسٹنس، اپنے استتو کو سماپت کر دیا اس بوند نے۔ کب؟ جب سمندر میں گیا، اپنے استتو کو سماپت کر دیا جب سمندر میں گیا۔ اب اس کی بولی اپنی نہیں، سمندر کی بولی ہے، سمندر کی لہریں ہیں۔ اس نے اپنے وجود کو ختم کر دیا، اپنے وجود کو ختم کر دیا سمندر میں، وجود کو ختم کر دیا سمندر میں، اپنی ایگزسٹنس کو ڈسٹرائے کر دیا اور چلا گیا سمندر میں۔ اسی کو فنا کہتے ہیں، فنا۔ اور فنا کی ایک اور قسم ہے، فنا کی ایک صورت اور ہے کہ دریا سے ہی کوئی پانی نکلے، مچھلی نے اچھال مارا اور دریا کی چند بوندیں سمندر کے باہر ریت پر گر گئی، کچھ بوندیں دریا سے نکل کر ساحل پہ گریں، وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی ڈسٹرائے ہو گئی، وہ بھی فنا ہو گئی۔ مگر جو دریا سے نکل کر ساحل پر گرا وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا، اور جو باہر سے دریا میں گیا وہ فنا ہو کر ہمیشہ کے لیے بقا ہو گیا۔ لڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لڑاکو نہیں ہیں۔ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو کہ فنا اور بقا، کم ٹو دی پوائنٹ۔ باہر سے پانی کی ایک بوند سمندر میں جائے تو بوند فنا، سمندر سے پانی کی ایک بوند ساحل پہ گرے تو بھی فنا، ساحل پہ گرا تو ختم ہی ہو گیا۔ لیکن جو ساحل سے اچھل کر دریا میں گیا تو جب تک دریا رہے گا بوند رہے گا۔ دریا میں ڈوب گیا، اب اسے ایک بوند کو مٹانے کے لیے سارا دریا بھی جانا پڑے گا، اسے ایک بوند کو مٹانے کے لیے سارا دریا بھی جانا پڑے گا۔ تو سنیو، اس عالم دین سے مت لڑو جو بحر شریعت میں ڈوبا ہوا ہو، جو دریائے رحمت میں ڈوبا ہوا ہو، جو دریائے معرفت میں ڈوبا ہوا ہو، جو اسلام کی سچی اسپرٹ میں ڈوبا ہوا ہو، اس لیے کہ اسے ایک بوند کو ختم کرنے کے لیے سارا سمندر ختم کرنا پڑے گا، اور کوئی مائی کا لال ایسا نہیں کہ پورے دریا کو خشک کر سکے، اس لیے کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو غریب نواز کو مٹا سکے۔ آؤ دیکھو اوپر کون لوگ ہیں، مدرسے سے نکلے اوپر تیر رہے ہیں، مدرسے سے نکلے دریا کے اوپر تیر رہے ہیں، الگ الگ اسٹائل میں تیر رہے ہیں، کوئی کھڑیا تیر رہا ہے، کوئی چت لیٹ رہا ہے، کوئی پٹ تیر رہا ہے، یہ سب اوپر ہے۔ لیکن جو گہرائی میں ہے، لؤلؤ مرجان گہرائی میں ہے، حسن حسین گہرائی میں ہے، غوث خواجہ گہرائی میں ہے، مخدوم کلیا گہرائی میں ہے، مخدوم سمنانی گہرائی میں ہے۔ تو جو گہرائی میں ہوتا ہے، جو گہرائی میں ہوتا ہے وہ ملنا، وہ شانتی میں ہے، وہ سکون میں ہے، کیونکہ سمندر کی گہرائی میں سکون ہے۔ پوچھ غوث اعظم سے کتنا سکون ہے، پوچھ غریب نواز سے کتنا سکون ہے، مجدد الفسانی، امام ربانی، شیخ احمد سرہندی سکون سے ہے، یہ گہرائیوں میں ہے۔ اور سنو،
اللہ نے نعمتیں سمندر کی گہرائیوں میں رکھا ہے، سطح آپ پہ نہیں۔ اگر تم تیرو گے صحت بنے گی، مالدار نہیں بنو گے۔ جو سمندر میں تیرتے ہیں ان کی باڈی اچھی بنتی ہے، ان کی کیریکٹر اچھا نہیں بنتا، ان کی سیرت اچھی نہیں بنتی۔ جو اوپر تیرتے ہیں وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اور جو ڈوب جاتے ہیں اپنی آخرت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی آخرت کا خیال رکھتے ہیں۔ آخرت کے لیے گہرائیوں میں جانا ہوگا، علم کی گہرائی، معرفت کی گہرائی، طریقت کی گہرائی، حقیقت کی گہرائی، شرافت کی گہرائی، صداقت و عدالت کی گہرائیوں میں وہ نظر آتے ہیں۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے تقریر کرنے کا، میں تو کل فائنل کروں گا، تم یاد کرتے رہ جاؤ گے۔ کل جلوس چشتیہ ہے، کل جلوس چشتیہ ہے، یہیں سے انشاءاللہ مغرب بعد اٹھے گا، پھر رات اپنی خواجہ کی بارات ہوگی، ان کی ذات ہوگی، انہی کی بات ہوگی، اور باراتی کبھی بھی بھوکے واپس نہیں ہوتے۔ جب خواجہ دولہا بنا ہے، باراتی ہم ہیں اور جلوس ان کا ہے، تو ہم یہاں مغرب کی نماز بھی انشاءاللہ یہیں پڑھیں گے باجماعت، اور پھر یہاں سے نکلیں گے۔ تو جلوس چشتیہ لوگوں کو بناتا ہوا بہشتیہ، اور آ جائے گا پھر اسی جگہ پر۔ پھر وہ جو میری تقریر ہوگی وہ خواجہ غریب نواز کی روحانیت کا جام اور پیالہ پینے کے بعد ہوگی۔ انشاءاللہ بھلانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھلا نہیں پاؤ گے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آج آپ کو زیادہ دیر تک رکھا جائے، اس لیے آپ لوگ آئیے اور دیکھیے کہ جب سیمی فائنل کا معاملہ ایسا ہے تو فائنل کا معاملہ کیسا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھ کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ دعا سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، آج اگر آپ یہاں یہ طے کر لیں کہ 2 کام آپ نہیں کریں گے، صرف 2 کام آپ کو چھوڑنا ہے، صرف 2 چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ کیا کیا کرنا ہے اللہ علماء کرام کو سلامت رکھے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن 2 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں۔ چھوڑنا بہت کچھ ہے لیکن اسٹارٹ کریں آپ 2 چیزوں سے۔ ایک تو آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ آپ جانتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ لوگ جانتے نہیں جھوٹ کیا ہے۔ اور دوسرے غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیے آپ شراب پیئیں گے آپ کو حد جاری ہوگی، آپ پاک ہو جائیں گے، لیکن جھوٹ بولیں گے تو حد ہی نہیں ہے، بے حد گناہ ہے۔ یعنی کسی طریقے سے اس پر حد نہیں بتائی گئی مجھے، اس پر لعنت بتائی گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت
ابے جب اللہ کی لعنت تجھ پہ روزانہ ہوگی تو کہاں رہے گا؟ تو جھوٹ بولنا چھوڑو، اللہ کی لعنت سے بچو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے غیبت کے بارے میں تاریخ کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں نہیں، قرآن میں ہے، اگر تم غیبت کرتے ہو تو گویا تم اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتے ہو۔ پہلے تو سنو، سگا بھائی، پھر مرا ہوا، پھر اس کی بوٹی، اور پھر اسے منہ میں رکھنا خطرناک کام ہے کہ نہیں؟ غیبت کرنا ایسا ہی ہے۔ یا تو تمہارے گھر میں تمہارا بھائی مر جائے، اس کو کاٹو کھاؤ، اگر وہ نہیں کر سکتے تو غیبت کیسے کرتے ہو؟ یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت؟ کہا اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی۔ اچھا، انوپستھت میں برا کہنا یہی غیبت ہے؟ ہاں، پیٹھ پیچھے برا کہنا یہ غیبت ہے؟ اور یہ پیٹھ پیچھے برا کہنا سگے بھائی مرے ہوئے گوشت کھانے برابر ہے؟ ہاں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو بات ہم نے اس کی کہی ہے وہ سچ ہو تب؟ پیٹھ پیچھے تو ہم بول رہے ہیں مگر سچ ہے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ جھوٹ ہے تو تہمت ہے۔ سچ بولنے سے روکا ہے غیبت کے معاملے میں۔ کیوں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسے روکا کیوں؟ اسلام نے اس لیے اسے روکا کہ اسلام چاہتا ہے مردوں کی طرح جیو، چھکوں کی طرح نہیں، نامردوں کی طرح مت جیو۔ کیا مطلب؟ ارے مرد کے بچے ہو تو جب برائی کسی کی دیکھو تو اس کے منہ پہ بول، یہ کیا چھکوں کی طرح پیٹھ پیچھے بولتا ہے، نامردوں کی طرح؟ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اب مان لیجیے اپنی مثال لوں، میرے اندر کوئی برائی ہے اور عبد الغفور نے دیکھ لیا، عبد الغفور میرے منہ پہ آ کے بول رہا ہے، میں توبہ کروں گا یا میں اسے دور کروں گا؟ اب عبد الغفور کانپور میں بول رہا ہے، میں ناگپور میں، عبد الغفور بمبئی میں بول رہا ہے۔ ہمیں کم سے کم مولویوں، سنیوں، میرے بھائیوں، غیبت سے تو بچو۔ اب ایک بات بتاؤ، اگر ہم لوگ ایک دوسرے کی برائی پیٹھ پیچھے نہ کریں تو ناگپور میں کوئی جھگڑا ہوگا؟ تو اتحاد کے لیے غیبت چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو کہتے ہیں سنیوں آپس میں ایک ہو جاؤ، بہت بڑھیا بات ہے، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، پہلے تو غیبت چھوڑو۔ وہ آئے، انہوں نے تقریر نہیں کہا، ان کے اوپر یہ فتوا، کہاں ہے فتوا؟ نہیں لکھا ہوا نہیں، تو بولتا کہے کو؟ یہ غیبت جو ہے اور جھوٹ، یہ ام الخبائث، یہ تمام برائیوں کی جننی ہے۔ آپ کو جتنے لوگ ملے ہوں گے، ابھی کل صبح دیکھ لو، چائے کی دکان پہ بیٹھ جاؤ، ایک کپ چائے پیو، 50 غیبت سن لو۔ غیبت کے دلدل میں دھس گئے ہو، جھوٹ کا کچرا لیے گھوم رہے ہو، کہتے ہو ایک ہو جائے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، یو مسٹ ڈیٹرمائن، دృڑ نشچے کرو، پکا ارادہ کرو، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور غیبت نہیں کریں گے، اور ہمیشہ الفاتحہ کریں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احمد بابو شیخ صاحب یہاں موجود ہیں۔ حضور غازی ملت کے ہاتھ سے کرسی اتپن بازار سمیتی کے چیئرمین منتخب ہونے پر